السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، اور دین اسلام کی سورسز میں اولین قرآن ہیں اور اس کے بعد سنت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور جس میں مسلمانوں کا پھر اجماع بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے ایک روایت رہی ہے، 1400 سال کا ایک عرصہ گزر چکا ہے، اور اس میں جو اسکالرلی ہماری ٹریڈیشن ہے کہ جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو پریزرو کیا گیا ہے۔ قرآن اس متعلق بہت زیادہ واضح ہے کہ قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس کے علاوہ بھی قرآن نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپانسبلٹیز بتائی ہیں تو اس کے اندر بھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا، قرآن کی تعلیم دینا اور انسانوں کا یعنی مسلمانوں کا تزکیہ کرنا بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے قرآن کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں حدیث اور سنت کی جو اہمیت ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے فکری موضوعات بھی چلتے رہتے ہیں، اور جس میں ہم مختلف زاویوں سے ان ٹاپکس کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈسکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ڈفرینس آف اوپینین یعنی مختلف اوپینینز جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ظاہر ہے ایک گہرائی سے سمجھ سکیں، ڈیپ ذرا تھاٹ دے سکیں، ریزننگ کر سکیں کچھ ایشوز کے اوپر، اور اپنے عقائد کو ٹھوس بنا سکیں۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی میں ہم نے بہت ہی خوبصورت مہمانوں کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ ظاہر ہے اس حوالے سے اس لیے بھی کیونکہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے ایک علم کے حوالے سے ایک فقدان پایا جاتا ہے، اور انٹلیکچوئلز بھی ہمارے ملک میں اس حساب سے نہیں ہیں جیسے ایک مہذب معاشروں میں پائے جاتے ہیں۔ مگر جو معزز مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ان کا تعارف کرواتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن الیاس صاحب، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ غامدی ریسرچ سینٹر سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کی اکثر ویڈیوز سوشل میڈیا کی زینت بھی بنتی رہتی ہے، اور ٹاپکس کچھ ایسے چھیڑتے ہیں کہ جس سے ڈسکشن سے ظاہر ہے پھر بہت سارے لوگ بھی پھر اس کے اوپر ڈسکشنز کرتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں، تو بہت اچھا ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ریلیجیس ڈسکشنز وغیرہ کے حوالے سے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مزاج کرام؟ اللہ کا شکر، عنایت۔ اور پھر دوسری شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق بھی غامدی ریسرچ سینٹر سے ہے اب، اور ان کی شخصیت ایک انسپائرنگ شخصیت ہے اس حیثیت میں کہ ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ کچھ اور تھا، اور پھر انہوں نے ایک بہت ہی بڑی ٹرانسفارمیشن سے گزرے، اور پھر اب جو جس طرح سے ان کی شخصیت کا تعارف کروایا جاتا ہے عام طور پہ وہ ایک بالکل الگ تعارف ہے۔ تو اس حیثیت میں بہت ہی انسپریشنل پرسنالٹی ہے مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، جناب حمزہ علی عباسی صاحب۔ السلام علیکم حمزہ صاحب۔ السلام علیکم جی، اور بہت شکریہ فار سچ کائنڈ ورڈز، میں بہت مشکور ہوں جی آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ حمزہ بھائی آپ کا بھی، حسن بھائی آپ کا بھی، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا ہے۔ ہم آج خاص طور پہ ناظرین حدیث کے حوالے سے بات کریں گے، اور حدیث کی حجیت کے اوپر بات کریں گے، حدیث کا اسٹیٹس اسلام میں ان 1400 سال میں مسلمانوں کے درمیان کیا رہا ہے، وہ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے، اس کو کیا حیثیت دیتے تھے، کتنی امپورٹنس دیتے تھے، اچھا اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس کی تدوین کس طرح سے ہوئی۔ ان تمام ٹاپکس کے اوپر آج بات کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ ظاہر ہے وقت تو ہمارا کم ہی ہوتا ہے، مگر کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ ہم اس کو گہرائی سے اس کے اوپر بات کر سکیں۔ حسن علیہ صاحب، سب سے پہلے حدیث کی ایک تو سب سے پہلے ڈیفینیشن کے اوپر میرے خیال سے بات کر لیں۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن، آپ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن حدیث؟ دیکھیے، حدیث کی بہت سادہ سی ڈیفینیشن ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل، تقریر و تصویب کی جو تاریخی ریکارڈ ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ نے دین یہاں پر پیش کیا، اور دین پیش کرنے کے بعد آپ نے اس دین کی شرح و وضاحت کی، تفہیم و تبیین کی، اس دین پر مبنی اطلاقات میں مماثل صورتحال میں اس کا اطلاق کیا، آپ نے اس پر عمل کا ایک نمونہ پیش کیا۔ اس سب کا جو تاریخی ریکارڈ ہے، آپ کے اجتہادات، آپ کے علم و عمل کی روایت، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب سنت کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ سنت دین کا مستقل ماخذ ہے۔ قرآن مجید نے جس وقت پیغمبر کو قرآن مجید نازل کرتے ہوئے یہ ہدایت کی کہ آپ یہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آ رہے، یہ وہی دین ہے جو اس سے پہلے تمام پیغمبروں کو دیا گیا تھا، آپ نے انہی کے ٹریڈیشن کو فالو کرنا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو دین کے عملی احکامات جو عمل کے ذریعے منتقل پہلے ہوتے چلے آئے تھے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تجدید، تصویب، اس کے اندر کوئی اضافہ تھا، اس کو زندہ کرنا تھا، آگے بڑھانا تھا، وہ بڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے
پہنچا دیا. یہ دین کے مستقل بذات انڈیپینڈنٹ عملی احکامات ہیں جو اجماع اور تواتر کے ذریعے پوری امت میں آگے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائے. آپ نے اس اپنی رسپانس میں مستقل ماخذ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ سنت کے لیے، مگر حدیث کے لیے آپ نے یہ استعمال نہیں کیا. جی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے ہیں، کسی چیز کو اپروو کرتے ہیں، کسی کو کسی کام کرنے کا کہتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی قرآن کی روشنی میں تو یعنی یہی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فقط اللہ کی اطاعت کی، یا اللہ کی یعنی ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ وہ مسلمانوں کو کی تعلیم دیں گے، تو اس کو مستقل ماخذ کیوں نہیں کہہ رہے؟ جی، میں آپ سے نا 2-3 منٹ میں کوشش کروں گا مختصراً میں آپ تک آپ کی بات گوش گزار کروں. جو لوگ اس حوالے سے ہمارا تفصیلی نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں، چونکہ مختصر پروگرام ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ میں نے 22 گھنٹوں پر مشتمل ایک گفتگو کی ہے. اس میں پورا نقطہ نظر، حدیث کی تاریخ، حدیث کیا ہے، خود پیغمبر نے اس کو کیسے دیکھا، صحابہ کیسے دیکھتے، تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں خلاصہ اشارات کی صورت میں دیتا ہوں، لوگ میری اس خلاصے کو جو تفصیل ہے اس کی روشنی میں سمجھیں. روئے زمین پر دین کا تنہا ماخذ وہ ایک شخص کی ذات ہے، اور وہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ ہیں جو بتائیں گے مجھے کہ دین کیا ہے. میں کسی چیز سے واقف نہیں ہوں. میری فطرت میں اللہ نے ہدایت ڈالی، نیکی بدی کا شعور ڈالا، میں اختلافات کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے پیغمبر بھیجے، پیغمبر کے ساتھ کتاب بھیج دی، وہ کتاب میرے فیصلے کرتی ہے. روئے زمین پر دین کا تنہا ماخذ صرف ایک چیز ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ دنیا میں مبعوث ہوئے تو ہم تک اللہ کی ہدایت کیسے پہنچائی؟ تو 3 طریقوں سے پہنچائی. ایک، اللہ کے پیغمبر نے قرآن مجید دیا، وہ ہمارے آپ کے درمیان متفق علیہ ہے. دوسری چیز، اللہ کے پیغمبر نے سنت دی. سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ. کس چیز کا طریقہ؟ دین کا طریقہ. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے کہا نماز پڑھو. اب نماز اس معاشرے کے لیے کوئی غیر معروف چیز نہیں تھی، تمام انبیاء پڑھتے چلے آئے. روزہ رکھو، روزہ خود بتایا کوئی غیر معروف چیز نہیں ہے، تمام انبیاء کرتے چلے آئے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سنتوں کو جو پچھلے چلی آ رہی تھی ان کے اندر کچھ امینڈمنٹس کی، ترامیم کی. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک چیز کی نماز چلی آ رہی تھی، قرآن نازل ہوا، تو اب نماز میں قرآن پڑھنا ہے نا، تو آپ نے اس کو تبدیل کر کے آگے جاری فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا. یہ سنت ہے، آپ کی ذات سے اس کا صدور ہوا ہے، اور یہ کسی ایک فرد کو نہیں بتائی. یہ اتنی بڑی تعداد افراد کی تھی جن کو بتائی، کیونکہ دین کا مستقل ماخذ تھا، سب نے نماز پڑھنی ہے. ساتھ وسلم روز نماز پڑھتے تھے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے، وہ دین پر آپ کے عمل کرنے کا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، شرح و وضاحت ہے، تفہیم و تبیین ہے، آپ کے اجتہادات ہیں، آپ کی سیرت و سوانح ہے. یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں. ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس کو آج تک بالکل غلط سمجھا جاتا رہا ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس وقت سنت کو حدیث سے الگ کرتے ہیں تو یہ حدیث کا انکار ہو گیا. یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ صرف کیٹیگرائزیشن کا فرق ہے. یعنی سنت دین کا مستقل بذات ماخذ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرمایا، وہ نسلوں میں جاری ہوا، اجماع اور تواتر سے پہنچا. اس میں کسی ایسی تاریخی روایت کا محتاج نہیں ہوں کہ جہاں سے جا کر میں تحقیق کر کے اخذ کروں گا کہ میرا دین تھا کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، یہ امر واقعی ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. ہمارا پورا علمی ذخیرہ اسی کو بیان کرتا ہے. آپ امام شافعی سے لے کے ابن عبد البر کو اٹھائیں، شاطبی سے لے کے شاہ ولی اللہ کو اٹھائیں، سب یہ بتاتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین کا حصہ ہے سنت کا، اس کو اجماع اور تواتر سے منتقل کیا. اگلا جو سوال ہے جس سے تھوڑا سا عمومی اختلاف نظر آتا ہے، اور حقیقت میں وہ اختلاف بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پھر سنت کی 2 قسمیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو سنت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اجماع اور تواتر، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب شامل ہے، یہ ایک قسم ہے سنت کی. یہ جو دوسری چیز ہے تاریخ کی، اس کو کیا کیٹیگرائز کرنا ہے، کیا لیبل دینا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو سنت کی دوسری قسم بنا لیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو سنت کی دوسری قسم بناتے ہیں تو اس سے خلط مبحث پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اجماع اور تواتر سے آ رہا ہے. یہ لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں، اپنی ایما پہ بیان کر رہے ہیں، اس کا اہتمام رسول اللہ نے کیا ہے. یہاں پہ لوگوں کا انیشیٹو ہے کہ میں نے ایک بات سنی، روایت بالمعنی کے اصول پہ لوگوں کو پہنچا دی. یہ اس وجہ سے ہم یہ تقسیم نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ حدیث ضمنی ماخذ سے آ گئی، تاریخی ماخذ سے آ گئی، نہیں. یہ علم اور عقل اور صحیح طریقے سے دین کو پیش کرنے کا تقاضا ہے، یہ پریزنٹیشن کا ہے. اس میں پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ رسول اللہ کی تاریخ ہے، یہ روایت بھی قرآن کی شرح و وضاحت پر مبنی ہے، لہٰذا اس میں کوئی الگ دین بیان ہی نہیں ہوا.
تو جب اس میں کوئی الگ دین بیان نہیں ہوا تو آپ اس کو اسی طرح سے بیان کریں کہ اللہ کے پیغمبر نے جو مستقل دین تھا اس پر عمل کا نمونہ پیش کیا ہے. اس سے اگلی بات بھی پھر ہم کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خود قرآن مجید نے ہمیں ایک ہدایت کی ہے. یعنی اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ اللہ کا پیغمبر، آپ نے ایک آیت پڑھی، یہاں پر ایک اور آیت ہے اور اس میں اس سے زیادہ تنبیہ اور تحدید ہے. کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. جس معاملے میں پیغمبر فیصلہ کر دیں اس میں اگر تم دل میں تنگی محسوس کرتے ہو تو خدا کی قسم تم مومن نہیں ہوتے. تو اب پیغمبر کا کوئی فیصلہ مجھ تک آ گیا، ظاہری بات ہے پیغمبر میرے سامنے موجود نہیں ہے، آپ آ کر بتاتے ہیں، کوئی دوسرا عالم آ کر بتاتا ہے جی فلاں نے فلاں سے سنا تھا. تو میں پہلا کام کیا کرتا ہوں؟ قرآن میں یہ کام نہیں کرتا، سنت میں یہ کام نہیں کرتا، تحقیق کا، تصدیق کا. چنانچہ ہمارے علم نے وہ کام کیا. کبھی آپ نے سنا کہ ہمارے علماء نے کہا ہو جی قرآن ان راویوں سے آئے، ان پر جر و تعدیل کرتے ہیں؟ نہیں، حدیث میں وہ کام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخی نوعیت سے ذخیرہ منتقل ہوا ہے. جب میرا اس پر اطمینان ہو جاتا ہے اور اس میں رسول اللہ کا کوئی فیصلہ نقل ہوا ہے، یہ بھی میں واضح کر دوں کہ رسول اللہ کے فیصلے ہوتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نے جو ہدایت دی ہے اس کا کوئی عقلی مضمر ہوگا یا کوئی لسانی مضمر ہوگا، شرح و وضاحت اس کو کھول دیتی ہے. شرح و وضاحت ہوتی ہے، اس کو لازمن. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں ایک شعر کی شرح کروں آپ کے سامنے تو آپ مجھ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ بھئی شعر میں بتاؤ یہ کہاں پائی جاتی ہے. تو ہمارے محدثین نے یہی اصول بنایا ہے کہ جو رسول اللہ کی نسبت سے روایت آتی ہے اس کو قرآن و سنت پر مبنی ہونا چاہیے. تو ہم ان تمام روایات کو جو ذخیرہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کو ماننا، اس میں رسول اللہ کے جو فیصلے موجود ہیں اس کو ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں. اور ان سے سر منہ انحراف کرنا یہ حدیث سے انحراف نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے انحراف ہے. تو خاتمہ میں جملہ بس آپ سے کہہ دوں کہ حجت حدیث کی جو پوری بحث پیدا ہوتی ہے یہ ہمارے نقطہ نظر کو بالکل سرے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مصر بریلین کر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حسن الیاس صاحب، ظاہر ہے اس کے حوالے سے ایک دو سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو آپ نے رسپانس دیا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ جناب حمزہ علی عباسی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی کچھ سوالات مجھے کرنے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم حدیث کی حجیت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان موجود ہیں. جس طرح سے آپ نے تعارف بھی ان کا سنا اور ظاہر ہے آپ ان کو نیشنل میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ بھی سنتے رہتے ہیں، وہ اس کی زینت ہیں. ظاہر ہے سوشل میڈیا کی بھی شان ہے. تو حمزہ علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، جس طرح سے گفتگو ظاہر ہے جناب حسن الیاس صاحب سے ہماری چل رہی ہے، مجھے یہ لگتا ہے ان کا رسپانس سن کر اور جو میں نے اور بھی سنا ہے غامدی صاحب کا بھی حوالے سے اوپینین وغیرہ، کیا ایسا نہیں محسوس ہو رہا؟ کیونکہ جب ہم قرآن و سنت کی بات لیتے ہیں تو یہ تو اسٹیبلش ایک کرائٹیریا 1400 سال سے چلا ہوا آ رہا ہے اسکالرلی ٹریڈیشن کے اندر کہ حدیث کو تولا جائے گا، پرکھا جائے گا قرآن و سنت سے. یعنی اجماع، یعنی ایک اسٹیبلش جو ٹریڈیشن ہے مسلمانوں کے درمیان وہ تو آلریڈی اسٹیبلش ہے. اگر کوئی حدیث ظاہر ہے اس کے خلاف جاری ہوگی تو وہ اس کے اوپر بھی کوشچن اٹھائیں گے اس حدیث کے اوپر، اور قرآن کے خلاف جاری ہوگی تب بھی کوشچن اٹھائیں گے. تو اس میں اور جو ایک اوپینین جو آپ لوگوں کی طرف سے آتا ہے اس میں پھر کیا ڈفرنس رہا؟ یہ تو پھر لفظی نزاع لگ رہی ہے صرف. بالکل جی، پہلے تو میں آپ کو بہت مبارکباد دوں گا کہ اس طرح کا شو کرنا مین سٹریم ٹی وی کے اوپر جو مذہبی شو ہے اور اس میں صرف شیلو ڈسکشنز نہیں ہوتی بلکہ بڑی ان ڈیپتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ نقطہ نظر کے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں. یہ یقین جانے فرام اے پرسن ان دا میڈیا، آپ ایک تو بہت مشکل کام کر رہے ہیں اور بہت حوصلے والا کام کر رہے ہیں اور یہ بہت قابل تحسین کام ہے اور اللہ آپ کو مزید اس کے اندر برکت دے اور یہ بڑی خدمت ہے دین کی جو آپ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میں ایک ریپرزینٹ کرتا ہوں مائنڈ سیٹ ایک عام آدمی کا جس نے اپنے دین کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کی. تو لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ جب یہ سنا کرے نا تعبیرات کہ سنت ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، اجماع ہے، تو عام آدمی ذرا ڈسکریج ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو میری پہنچ سے کوئی باہر کی باتیں ہیں، تو بہت بڑی باتیں ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی عام مسلمان میری بات سن رہا ہے وہ کوشش کرے کہ سوچے کہ میں جس دین پہ عمل کرتا ہوں یا مانتا ہوں یہ دین واقعی اللہ کی طرف سے میں کیوں مانتا ہوں، کیا میں اس لیے تو نہیں مانتا کہ صرف والدین کی طرف سے آ گیا. تحقیق کرے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ساری باتیں بہت سمپل ہیں، یہ بہت آسان باتیں ہیں، صرف تھوڑا وقت دینے کی بات ہے، تھوڑی سیریسنس کی بات ہے. یہ کوئی بڑی بڑی کمپلیکیٹڈ باتیں نہیں ہیں. اللہ کا دین بہت آسان ہے
اور دوسرا لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ عام انسان خود اپنی طرف سے تحقیق نہ کرے، کیونکہ دین پہ تحقیق کرنے کے لیے ایک عربی کا ذوق بھی ضروری ہے، عربی ادب کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ہسٹری کا بھی، فقہ کا بھی. تو اہل علم کی تحقیقات کو آپ دیکھیں، ایک عام آدمی، اور اس میں سے پھر آپ رائے قائم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ میری ریکویسٹ ہے ہم لوگوں سے. آپ نے جو اچھا، اب اس رسپانس سے بھی پہلے ظاہر ہے جب یہ بات چل پڑی ہے تو آپ اپنی ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے بھی ذرا ایک کمنٹ کرتے چلیں، تاکہ یہ کس طرح سے ہوا. ٹھیک ہے کہ یہ ایک شخص جو شوبز سے تعلق رکھتا تھا، ظاہر ہے شوبز والوں کی لائف اسٹائل جو پرسیپشن ہے عام عوام کی وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، عام عوام ایک الگ، اور خاص طور پہ مذہبی لوگ تو کسی اور ہی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہو گئی؟ آج بھی آپ ماشاءاللہ شوبز میں ہیں. ہاؤ ڈو یو مینج دس تھنگ؟ ہاؤ ڈو یو آپ اس کو دونوں کو ایک ساتھ لے کے چل کیسے رہیں؟ دیکھیے جی، ٹرانسفارمیشن تو ایک چھوٹے سے سوال سے شروع ہوئی تھی جو میں نے اپنے ٹین ایج میں پوچھا تھا کہ کانوں میں باتیں پڑتی ہیں کہ مرنے کے بعد کسی قسم کا خدا ہے، قیامت ہے. میرے خاندان والے بھی بتا رہے ہیں، میڈیا بھی بتا رہا ہے. تو یہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، میں خود اس کو جاننا چاہتا ہوں. کیونکہ مرنے کے بعد اگر تو خدا ہے اور قیامت ہے، جنت دوزخ ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو پلیز، اس بات کو عام الفاظ میں کہتے ہیں نا، ایزی مت لیں. یہ بہت بڑے پراسپیکٹس. ایک دفعہ زندگی میں سیریسلی انویسٹیگیٹ ضرور کریں کہ ان میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں. اس سوال کے پرسوٹ نے مجھے جو ہے وہ پھر ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں لے کے گیا. کٹنگ اٹ شارٹ، کچھ عرصہ پہلے 2011-10 کی بات ہے، یہ احساس ہوا کہ واقعی خدا موجود ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. پھر مذہب سے متعلق بہت سوالات تھے جن کا مجھے جواب جو ہے وہ بہت سارے مین سٹریم علماء کی طرف سے ملا. ایک بہت بڑے چنک کا جواب مجھے جاوید احمد غامدی صاحب سے ملا. اور بس 2017-16 تک میرے سوالات ختم ہو گئے، جوابات سارے ملتے چلے گئے. اور پھر وہی ہوا جو قرآن میں آتا ہے، اسلمت بربکم، کے پھر آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے کہ اچھا بھی اب میرے پاس کوئی سوال بچا نہیں ہے. تو اور جہاں تک دنیاوی زندگی کی بات ہے تو اس کے اندر دونوں عام طور پہ کنٹراسٹنگ چیز لگتی ہے نا، کہ مذہب کو اور شوبز کو ساتھ کیسے چلا سکتا ہے کوئی انسان. جی 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 بالکل. کیونکہ ایسا انسان جس کی منزل اب ہے قیامت کے اندر سکسیس، یعنی کہ میرا، آپ کا، کسی کا بھی اس آدمی کا جو خدا پہ اور قیامت پہ یقین کرتا ہے، اس کا ایک ہی گول ہونا چاہیے کہ اس دن میں کامیاب کیسے ہوں. تو پھر آپ کی نمبر 1 پرائیورٹی یہ بننی چاہیے کہ جو مجھے خدا نے احکامات دیے ہیں میں اس کے کوئی باہر کام نہ کروں. تو اگر میں اس دین کی تعبیر سے متفق ہوتا جس میں فار ایگزامپل ہر طرح کے فنون لطیفہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو پھر ظاہری بات ہے میں بالکل بھی نہ کرتا. اور وہ لوگ جو مانتے ہیں اس تعبیر کو کہ میوزک سارا حرام ہے، ایکٹنگ بھی حرام ہے، پینٹنگ بھی حرام ہے، ان سے پھر ریکویسٹ ہے کہ جو وہ مانتے ہیں اسی پہ عمل درآمد کریں. لیکن میں جس دین کی تعبیر سے متفق ہوں، جس کے اس دور کے اندر روح رواں جو ہیں وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، اس کے اندر تمام فنون لطیفہ ایک بہت ہی مقررہ اخلاقی حدود کے اندر جائز ہے. تو اس لیے میرے لیے کوئی کانٹرڈکشن پیدا نہیں ہوتی. اور ظاہری بات ہے اب جس طرح کا میڈیا ہے اس میں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں اس سے بہت ساری چیزیں نارملائز بھی ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کرتے ہوئے کبھی کبھی جب کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر میں قرآن کی اس آیت کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑے گناہوں سے بچ کے رہو، چھوٹے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. تو اس چیز سے بڑی تسلی آتی ہے. لیکن دنیاوی زندگی گزارنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس آخرت کی جواب دہی میں میکسیمم سکسیس حاصل کی جائے. تو لیکن میری زندگی میں کانٹرڈکشن اس لیے پیدا نہیں ہوتی بیکاز میری دین کی تعبیر جس میں متفق ہوں وہ اجازت دیتی ہے. اب اصل پوائنٹ یہی ہے کہ انسان کے لیے، خود کے لیے یہ اطمینان ہو کہ، اور دیکھیں قرآن نے ایمفسائز کیا اس بات پہ، حسن بھائی اس کو جو ہے وہ اوتھینٹیکیٹ کریں گے کہ جو آپ دل سے مانتے ہیں دین کی تعبیر ہے اس پہ عمل درآمد کریں. علمی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے لیکن سنسیریٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر کسی چیز کو آپ واقعی دین کی تعبیر مانتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ دے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم حدیث کی حجیت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان موجود ہیں. حمزہ بھائی، اس حوالے سے ظاہر ہے جو گفتگو حسن الیاس صاحب کر رہے تھے حدیث کے حوالے سے، تو یہ ایک ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ یہ تو پہلے سے پیٹرن چلا آ رہا ہے، تو پھر what is the difference? What is the new thing? What is unique about it? اس میں 2 چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ویسے حسن بھائی نے بہت تفصیلی اس پہ روشنی ڈالی اور باقی جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ 23 اعتراضات سیریز دیکھ لیں. جو ڈفرنس ہے نا بٹوین دس مائنڈ سیٹ اینڈ دی ادر مائنڈ سیٹ، وہ میرے خیال 2 سمرائز پوائنٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ جو حدیث ہے کیا، اس کا کانٹینٹ کیا ہے، اور دوسرا اس کی موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے. موڈ آف ٹرانسمیشن کے اندر جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن، یعنی اگر عام الفاظ میں کہوں تو تھیوری، اور سنت یعنی کہ اس کا پریکٹیکل پارٹ، ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کی ایک پوری جماعت کو ٹرانسفر کیا، یعنی کوئی 4 لوگوں کو نہیں کیا، 10 کو نہیں کیا، تو ماس ٹرانسمیشن کے ذریعے قرآن بھی دے دیا ان کو، سنت بھی دے دی ان کو. اور جو احادیث ہیں وہ ہے ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہے انڈیویجول رپورٹنگ پہ بیسڈ. اسی لیے دیکھیں اس میں اسناد کی بحث ہوتی ہے، راوی کی بحث ہوتی ہے، کبھی بھی یہ بحث آپ کو قرآن میں نہیں ملتی. تو اس لیے ایک تو موڈ آف ٹرانسمیشن سے یہ بات ثابت ہے کہ جو علم ڈیوائن ہے اور تنقید سے، کرٹیسزم سے اور اسکروٹنی سے ماورا ہے وہ قرآن ہے اور وہ سنت ہے، کیونکہ وہ ایسے ہی ٹرانسمٹ ہوا جیسے ساری اسٹیبلش ہسٹری ٹرانسفر ہوتی ہے. یعنی مجھے آج پتا ہے الیگزینڈر دا گریٹ ایگزسٹ کرتا تھا، کیوں؟ بیکاز ہزاروں لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا ہے اس کو. تو اس لیے حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہسٹوریکل ریکارڈ ہے جو کہ کرٹیسزم سے بھی گزرتا ہے، اسکروٹنی سے بھی گزرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں ایک تھوڑا غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جس کو ہم صحیح حدیث کہتے ہیں شاید وہ تمام تنقید سے ماورا ہے، یعنی اس بارے میں 100% یقین ہے کہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. میں حیران ہو گیا کہ جو اعلیٰ ترین محدث ہیں وہ یہ بات نہیں مانتے. آپ امام بخاری کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کئی ایسی احادیث جو امام مسلم نے لیں اور اس کو صحیح قرار دیا، امام بخاری نے لی. اس طرح امام مسلم نے کئی ایسی احادیث جو بخاری نے جو ہے لی تھیں ان کو صحیح کہا، امام مسلم نے لینے سے انکار کر دیا. اس طرح بڑے بڑے محدثین ہیں، جیسے کہتے ہیں جی علامہ باجی ہیں میرے خیال سے، ابن حجر ہیں، علامہ باجی ہیں، امام عراقی ہیں، اب ریسنٹلی البانی، علامہ البانی صاحب تھے، انہوں نے صحیح حدیث کے اوپر بھی تنقید کی. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ قرآن اور سنت انفیلیبل علم ہے، یعنی کہ وہ ڈیوائن ہے، اور حدیث جو ہے وہ انسانوں کا مرتب کیا ہوا ہے. دوسرا ایک ڈفرنس یہ ہے کانٹینٹ کا، کہ کانٹینٹ کیا ہے سنت اور حدیث کا. اس معاملے میں میرے خیال ہے کہ غامدی صاحب جیسے علماء کا ایک بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حدیث کو اس جگہ پہ رکھا ہے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے اور تمام شکوک و شبہات کو نکال دیا. دین پورے کا پورا ہے قرآن اور سنت کے اندر، اس کی امپلیمنٹیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی زندگی میں، اس کا کانٹینٹ ہے اس ہسٹوریکل ریکارڈ میں جو انسانوں کا مرتب کیا ہوا ہے جو حدیث ہے. پرابلم وہاں پہ آتی ہے کہ جب آپ حدیث کے علم کو بھی قرآن اور سنت کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اور اس کو بھی اسی طرح کا ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ انڈیپینڈنٹ سورس آف دین کے احکامات مانتے ہیں جو قرآن اور سنت ہے. ایسا نہیں ہے. حدیث کے اندر قرآن اور سنت میں دیے گئے دین کی ہی امپلیمنٹیشن ہے، اسی کی ایکسپلینیشن ہے، وہ پیرلل سورس آف ریلیجن نہیں ہے. اچھا، ابھی یہاں پر مجھے ایک چیز حسن الیاس صاحب ایک میرے جو ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ، سنت بھی اگر ہم غور کریں تو فار ایگزامپل آج مسلمانوں کی جو سنت، فار ایگزامپل ٹھیک ہے فجر میں 2 رکعت پڑھنی ہے، عشاء میں 4 رکعت پڑھنی ہے، مگر ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے. اس میں تو ود ان سنی اسکول آف تھاٹ ہمیں 2 مل جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، ایک ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے. تو یہ سنت بذات خود ہے، ہمارے مسلمانوں کے درمیان ایک اس کے اوپر اجماع بھی موجود ہے، اور لوگ اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا حرام ہے. تو یہ بھی تو ہمارے سامنے ایک بات آ گئی ہے سامنے. جی دیکھیے، سنت جو منتقل ہوئی ہے اس عمل کے اندر بہت سارے ایسے ضمنی اعمال ہیں جن میں اللہ کے پیغمبر نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ نماز منتقل ہوئی ہے، نماز کے اوقات، نماز کی جماعت، نماز کی اذان، نماز کی رکعتیں، ان میں اختیار نہیں دیا گیا. پھر نماز کے 2 حصے ہیں، ایک لازم اعمال ہیں اور ایک اختیاری اعمال ہیں. جو لازم اعمال ہیں اس میں قیام ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں قعدہ ہے، اس میں سجدہ ہے، اس میں قرات فاتحہ ہے، اس کے ساتھ قرآن ملا کے پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رکوع ہے. اس کے اذکار کیا ہوں گے اس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے. اسی طرح سے آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد قیام میں ہاتھ باندھ رہے ہیں یا نہیں باندھ رہے ہیں، یہ اختیاری عمل ہے. تو یہ جو اختلافات آپ کو نظر میں آتے ہیں وہ اصل میں اختلاف نہیں ہے، وہ اختیاری اعمال کے اندر ترجیحات ہیں. چنانچہ آپ غور کیجئے تو جب کبھی گفتگو سنتے ہیں آپ علماء کی رفع یدین کے بارے میں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منتقل ہونے والی تاریخ سے دلائل لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں فلاں صحابی نے بتایا رسول اللہ نے یہ کیا. جو نہیں کرتے وہ بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس چیز کا تعدد یہ بتا رہا ہے کہ اختیاری عمل ہے. تو سنت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. سنت کے اندر جو اختیاری اعمال ہیں جو ہماری ثوابدید پہ چھوڑ دیے گئے ہیں ان میں یہ معاملہ ہوتا ہے. ایک نقطے کی میں بس وضاحت کر دوں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دین ہمیں خبر واحد کے ذریعے دیتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر مخطوطات پہ لکھ کر پتھروں کے اوپر کندہ کر کے دیتے، ہم اس سے دین حاصل کرتے. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خبر واحد کو چونکہ لوگوں نے بیان کیا ہے اس لیے ظنی ماخذ ہو جاتا. ہمارے علم کی جو بحثیں ہوتی ہیں نا ظنی اور قطعی کی، ہمارے ہاں خبر واحد کے باب میں سرے سے وہ بحثیں ہی نہیں ہوتی.
ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جو دین دیا ہے امر واقعی میں وہ ہے کیا؟ وہ قرآن و سنت ہے. یہ جو روایات ہیں یہ لوگ اپنی ثوابدید پر بیان کر رہے ہیں. رسول نے ایسا کچھ نہیں کروایا؟ یہ رسول نے اگر کروایا ہو تو آپ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بالکل مختلف عمل کیا. ہم نے ان تمام روایتوں پہ کام کیا ہے. خود صحابہ کرام نے اس سے مختلف عمل کیا. آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کے، ابھی لوگ اس پر تحقیق کریں. وہ تمام دلائل ہم نے اعتراضات سیریز میں رکھ دیے. خود رسول اللہ نے زندگی کے ایک بڑے موقع پر منع فرمایا کہ میرے اقوال کو مت لکھو، اس لیے کہ اس موقع پر اختلاط کا امکان تھا. سیدنا ابوبکر کے پاس جو نسخہ تھا وہ آپ سے جب مانگا گیا آپ نے اس کو تلف کرنے کا، وہ یہ جانتے تھے کہ اصل دین محفوظ ہے، یہ تاریخی ذخیرہ ہے، اس کے اندر رسول اللہ کا علم ہے، علم کی بنیاد ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ماننا ہم پر لازم ہے. لیکن اس کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جس طریقے سے قرآن و سنت کو آگے بڑھایا یہ طریقہ یہاں اختیار نہیں کیا. اچھا، کیونکہ پورے مسلمانوں کا 1400 سال سے اس بات کے اوپر اجماع ہے، ان کا عمل موجود ہے، پورے مسلمانوں کا اس حوالے سے یہ اوپینین ہے کہ حدیث حجیت رکھتا ہے، تو اس میں تو مجھے کوئی اختلاف ہی نہیں. ہاں مگر یعنی میں نے تو اس سے آگے بڑھ کے بات کی ہے. یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں 1400 سال سے اتفاق ہے، میں تو اس سے آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات سن کے کہ وہ علم کہتا ہے کہ یہ ضمنی ماخذ ہے، اس میں صحیح اور غلط کا امکان موجود ہے. اس کی بنیاد پر آپ کسی شخص کے اس کو سنت کی جب دوسری قسم قرار دیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جو پہلی قسم ہے اس کا اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. ہم تو اس سے آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پیغمبر کے ارشادات ہیں، حجیت کی بحث تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے. ان کے آگے سر تسلیم خم اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا ایمان ہی نہیں پایا جاتا. یعنی مجھ تک رسول اللہ کی اگر کوئی بات پہنچ گئی اور میں نے اس کو مانتے ہوئے کہ یہ رسول اللہ کی بات تھی، تحقیق کے مراحل سے گزار کے انکار کر دیا، میں رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مان رہا. قرآن مجید نے کہا، ایک مثال دیتا ہوں، مثال بڑا اچھا کام کرتی ہے. قرآن مجید نے کہا کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کرو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسی اصول پر مبنی ایک تفہیم کی ہے. انہوں نے کہا اسی طرح سے خالہ بھتیجی چچی بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے. اب یہ فیصلہ اگر مجھ تک پہنچ گیا رسول اللہ کا اور میں اس کو ماننے سے انکار کرتا ہوں تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی حجیت حدیث کی بحث ثانوی بحث ہے. یہ پیغمبر کا فیصلہ ہے مبنی بر قرآن. تو پیغمبر کے فیصلے کا انکار در حقیقت ہمارے نزدیک وہ قرآن کا انکار بن جاتا. حجیت حدیث بہت ثانوی چیز ہے. میں چیز ایڈ کر سکتا ہوں بیچ میں؟ جی ضرور. غالباً اختلاف، اور اس پہ حسن بھائی آپ بھی اگر میں غلط ہوں تو کامنٹ کر دیں، کہ اختلاف صرف اس بات کا ہے کہ حدیث کا جو علم ہے کیا اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا، یعنی قرآن میں دین موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، یا پھر حدیث کو قرآن کے ساتھ پیرل رکھ کے ایز اے سیپریٹ سورس آف دین سمجھا جائے گا کہ قرآن میں بھی کچھ احکامات ہیں اور کچھ نئے احکامات جن کی ان پرنسپل یا ڈائریکٹلی روٹ قرآن میں نہیں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے دیے. یہ ہے اصل پرابلمٹک مائنڈ. اس قسم کے پروگرام آپ کو پتہ ہے جو فکری پروگرام ہے جس کے اندر ہم گہری گفتگو کرتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ایک ڈسکورس کریٹ کیا جا سکے، ڈائیلاگ کی فضا بنائی جا سکے اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں ڈائیلاگ اور ڈسکورس اور بات چیت نہیں ہوتی. بیٹھ کے بات چیت کریں، اور اسی لیے اس قسم کے پروگرامز ہم کر رہے ہیں. اس میں سے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ادارے کو پروموٹ کرنا ہے، کسی خاص فرقے کو پروموٹ کرنا ہے، بلکہ اس کے اندر ہمارا موقف، ہمارا مدعا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ڈائیلاگ اور ڈسکشن کو پروموٹ کیا جائے اور ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے اور مختلف اوپینینز کو جانچنے کی، سننے کی عادت اپنائی جائے. ناظرین، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ، فکری موضوع کے ساتھ، کسی اور لوگوں کے ساتھ، کسی اور ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت.